وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان نے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو میں بیرونی سازش کی اپنی تھیوری کو خود ہی مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے اپنی ذاتی سیاست کے لیے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ عمران خان کے جھوٹ سے قومی اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر ماضی میں ہونے والی قانون سازی ختم ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ایکسٹینشن کا معاملہ ہر آرمی چیف کو ڈسٹرب رکھے گا۔ آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ نیا آرمی چیف کون ہوگا اس کا فیصلہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ 3 یا 4 سینئر لوگوں میں سے کسی کی سیاسی بندے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کی ساری زندگی یو ٹرن سے بھرپور ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ امریکی سازش کا بیانیہ ماضی کا حصہ ہے، اسے بھول جائیں۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی منت سماجت کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ قوم ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ امپورٹڈ حکومت ہے اور حقیقی آزادی جو ہے وہ ہماری چھن گئی ہے، اور حقیقی آزادی کی میں جنگ لڑ رہا ہوں، اور اس کی ساری بنیاد جو ہے انہوں نے امریکی سازش اور وہ سائفر۔ کل فرائیڈے ٹائمز کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور میں اس کو کہیں پیچھے چھوڑا ہوں، یعنی کہ سارے کا سارا جو ہے ان کی ساری سیاسی زندگی عمران خان کی جو ہے وہ یو ٹرن سے بھرپور ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے تمہارے گریبان کے اوپر ہاتھ پڑنا چاہیے، اس قوم کا بھی، اور جو عزت اور وقار جس کے ساتھ تم کھیلے اس ہاؤس کے، اس کا بھی تم اس کی بھی قیمت ادا کرو۔ اس طرح نہیں ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو دے کے آپ اپنی جان چھڑا لو اور امریکہ کے ترلے کرنے شروع کر دو، اور نہ صرف وہاں پہ ترلے ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ترلے ہو رہے ہیں۔ اس ملک کی قسمت سے، اس ملک کی عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلنا جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی ملک سے باہر بھی ہاتھ رکھے اور ملک کے اندر سے بھی اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے تاکہ اس کی سیاسی دکانداری چل سکے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ آج پوری قوم الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ملک کے فیصلے لندن اور امریکہ میں ہو رہے ہیں، یہ مذاق اب بند ہونا چاہیے۔ اس ملک کے فیصلے اس ملک کے لوگ ہی کریں گے۔ اسد عمر چک جھمرہ میں کارکنوں سے مخاطب تھے۔ یہ جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کپتان مطالبہ کر رہے ہیں، ہم سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک نیا الیکشن ہونا چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ ایک الیکشن فوری طور پر کروایا جائے؟ جو 75 سال سے مذاق چل رہا ہے اس ملک کے اندر، پاکستان کے، آپ کی زندگی کے، آپ کے مستقبل کے فیصلے کبھی لندن بیٹھ کے ہو رہے ہیں، کبھی امریکہ بیٹھ کر ہو رہے ہیں، کبھی پاکستان کے بند کمروں کے اندر سازشیں کر کے ڈیلے کر کے ہو رہے ہیں، کبھی ضمیروں کی منڈی لگا کر ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ پاکستان کے عوام نے پیغام بھیجنا ہے کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں۔ جو پاکستان کے فیصلے ہونے، نہ وہ امریکہ میں ہونے، نہ وہ لندن میں ہونے، وہ فیصلہ ہوگا تو فیصلہ بعد میں ہوگا، تانڑیاں والا میں ہوگا، جڑاں والا میں ہوگا، چک جمرے میں ہوگا۔ پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا کہ برطانیہ نے فیٹو ایکشن پلان کی جلد تکمیل پر پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے برطانیہ کا جاری کردہ اعلامیہ بھی شیئر کیا۔ اس اعلامیہ میں پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے نکالنے کا اعلان درج ہے۔ مشیر داخلہ و اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ کرپٹ مافیا کو NRO دے کر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی۔ امپورٹڈ مافیا نے 1100 ارب معاف کرانے کے ساتھ ملک کی سلامتی کا سودا کر لیا۔ اپنے بیان میں عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ NRO کے ذریعے شہباز زرداری مافیا موج مستیاں کر رہا ہے۔ عوام کا بھرکس نکل چکا ہے، اب ملکی فیصلے بند کمروں میں نہیں بلکہ عوامی طاقت کرے گی۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا عمران خان ملک و قوم کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے، ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جس کو بھی تعینات کیا اسی سے جھگڑا کیا۔ لندن میں فیصلے کرنے کے بعد اتحادیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔
ٹویٹ میں شیخ رشید نے مزید کہا کہ نواز شریف اپنا جنم دن اور نیو ایئر اپنی بیٹی کے ساتھ لندن میں منائیں گے۔ بھائی وزیر اعظم ہے، سفارتی پاسپورٹ مل گیا ہے لیکن کلین چٹ نہیں ملی۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ بزدل کرپٹ لوگ آگے آ گئے ہیں۔ ان کا حقیقی دارالحکومت لندن میں ہے، پاکستان میں تاوان لینے آتے ہیں۔ عوام مہنگائی سے مر گئی، معیشت اور خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی۔ عمران خان کے سب سے اچھے تعلقات سعودی ولی عہد سے ہیں۔ احتساب اور حساب ختم نہیں ہوگا، 30 نومبر تک سیاست واضح ہو جائے گی۔ ابھی جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان شدید سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہے۔ ملک میں زبردست بے یقینی ہے۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو لڑائی نے ہر پاکستانی کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس لڑائی سے صرف نقصان عوام کا ہو رہا ہے۔ اس وقت ملک میں سیاسی بحران بھی ہے اور معاشی بحران بھی ہے، سماجی بحران بھی ہے۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی نے، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی لڑائیوں نے ہر پاکستانی کو پریشان کیا ہے۔ ملک میں زبردست بے یقینی ہے کل کیا ہوگا۔ اس پوری لڑائی سے نقصان پی ڈی ایم کے لیڈروں کا بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کا بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی والوں کا بھی نہیں ہے۔ وہ بڑے آرام کے ساتھ ہیں، وی آئی پی لائف گزار رہے ہیں۔ اصل مسئلہ غریب آدمی کا ہے اور غریب اس پوری جنگ میں کچلا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اپنے لیے پروٹوکول اور سیکیورٹی میں کمی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اپنی آمد و رفت کے دوران ٹریفک بند نہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ پرویز الہی نے اپنے پروٹوکول اور سیکیورٹی میں کمی کرنے کا حکم دیا۔ اپنی آمد و رفت کے دوران ٹریفک بند نہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے ہدایت کر دی کہ سگنل ٹو سگنل ٹریفک کا فلو برقرار رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ عوام کو وی وی آئی پی موومنٹ کے دوران ہونے والی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال سے متعلق قوانین میں مزید ترامیم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسودے کے مطابق 1 نومبر 2008 سے لے کر اب تک سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال کی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکے گی۔ ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے والے شخص سے بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ سرکاری ہیلی کاپٹر کو کرائے پر ذاتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ذاتی مقاصد کے استعمال کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اجازت لینا ہوگی۔ سرکاری ہیلی کاپٹر اب وزیر اعلیٰ کے علاوہ وزیر، مشیر، معاونین خصوصی یا سرکاری اہلکار بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مسودے کی باقاعدہ منظوری کابینہ سے لی جا چکی ہے۔ سوات کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ مالم جبہ میں موسم سرما کی پہلی برف باری نے وادی کے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ سوات میں گزشتہ رات سے بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ جاری ہے۔ بنگورہ، پریگوٹ، کبل، خواجہ اور مٹا میں بارش ہوئی ہے، جبکہ سوات کے سیاحتی علاقے مالم جبہ میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی۔ کالام، گبین، جبہ اور دیگر بالائی اور سیاحتی مقامات پر بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد مالم جبہ اور کالام پہنچی ہے۔